اگر آپ میں سے بھی کسی کو یہ 3 خواب آیا کرتے ہیں یا ان کی علاماتوں میں سے علامات آپ کے اوپر ظاہر ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر ان علاماتوں کا ظہور ہو چکا ہے، تو یقین جانیے یہ خواب حقیقت ہیں، بالکل حقیقت ہیں، کیونکہ اس کی ضمانت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو رہنمائی دینے والا ہوں کہ کن وقتوں میں جو خواب آتا ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ سچا ہے۔ وہ سچے خواب جن کی علاماتوں کا ظہور ہو جائے تو انسان سمجھ جائے کہ یہ خواب سچا ہے، اور کن لوگوں کو یہ خواب آیا کرتا ہے اور کن وقتوں میں یہ خواب آیا کرتا ہے، انشاءاللہ پوری رہنمائی میں دوں گا۔ آپ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 خوابوں کی بشارت کی ہے جو کہ سچے ہوتے ہیں، اور جس کسی کو بھی آئیں گے وہ سچے خواب ہی کہلائیں گے۔ تو یہ 3 سچے خواب ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں جس کسی کو بھی اگر علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ سچے خواب اکثر سچے لوگوں کو ہی آیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سچا خواب اس کا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچا ہوگا، یعنی کہ اس بات سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے حالات میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے اندر سچ کو لے کے ساتھ چلے گا، ہمیشہ جھوٹ و غیبت سے بچ کے ہمیشہ چلے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو ہمیشہ اس کو خواب سچا ہی آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی معصوم ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے وہ نیک ولی، اللہ کے بندے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور لوگوں سے دھوکہ دھڑی سے اور فضول گوشی سے پرہیز کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی خواب سچے آیا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر سچ بولا کرتے ہیں، ہمیشہ سچائی اپنایا کرتے ہیں، ہر چھوٹے سے بڑے معاملے کے اندر سچ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کو ہمیشہ سچے خواب آیا کرتے ہیں۔ اور دوسری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی کہ اگر کسی کو صبح صادق کے وقت خواب آئے تو وہ سچا ہوتا ہے۔ اب صبح صادق کے وقت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صادق کا وقت کون سا لیا جائے جس وقت ہم سمجھیں کہ ہمارا خواب جو ہم نے دیکھا وہ سچا ہے۔ یعنی کہ آپ رات کو سو جاتے ہیں اور آپ کی خواب کی حالت شروع ہو جاتی ہے اور آپ وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو خواب کی حالت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب آپ جاگتے ہیں، اس نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اس خواب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی وقت پر جب نظر پڑتی ہے تو وقت ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو کہ سحری کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سحری کے بعد کا وقت ہوتا ہے، وہ صبح صادق کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اس سے لے کر فجر کی اذان کے درمیان تک اگر کوئی بھی آپ کو خواب آ رہا ہے اور آپ کی آنکھ کھلی ہے تو سمجھ لیجئے وہ خواب آپ کے لیے سچا تھا۔ اس کی بشارت صبح صادق سے ہی کی جاتی ہے۔ تو گویا آپ نے اگر وہ خواب سچا ہی دیکھ لیا ہے اور اچھا ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے، تو بس آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے اور فجر کی نماز ضرور پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ کو وہ خواب برا نظر آتا ہے یا اس میں کچھ ایسی علامات آپ کو ظاہر ہوئی ہیں جس سے آپ کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، تو فجر کی نماز کے بعد آپ رب العزت کے سامنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 70 مرتبہ پڑھ کر التجا کیجئے اس خواب کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ خواب جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، وہ قرب قیامت میں آئے گا مومن لوگوں کو۔ جو خواب بھی مومن لوگوں کو قرب قیامت میں آیا کرے گا وہ مومنوں کے لیے سچا ہی ہوگا، یعنی کہ قرب قیامت میں جو کوئی بھی خواب دیکھا کریں گے مومن، ان کو وہ خواب سچے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص صبح صادق کے وقت میں کوئی خواب دیکھتا ہے یا پھر کوئی وہ سچا ہے اور اپنے آپ میں امید رکھتا ہے کہ میں سچ کو اس لے کر ہی ہمیشہ چلتا ہوں، تو اس کے خواب بھی سچے ہیں۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اپنے خواب سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے یا خواب لکھ کے بھیجیے اور 1 سے 2 دن میں اس کا جواب حاصل کر لیجیے۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔